مجھے یقین ہے کہ ہر ماں کے لیے اس کی بیٹیاں ایک رحمت ہوتی ہیں۔ میرے لیے میری بیٹیوں کا مستقبل میری سب سے بڑی فکر ہے۔ زمانے کی تلخیاں اور میری ذاتی زندگی کے تجربے اس قدر تلخ رہے ہیں کہ میری بیٹیوں کے مستقبل کا سوچ کر میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ میں رات بھر سو نہیں پاتی، یہ خوف مجھے آنکھیں نہیں بند کرنے دیتا۔ پسند کی شادی کا تلخ انجام اور میرے سسرال کے رویے نے میری زندگی کو ایک امتحان بنا دیا ہے، جس میں مجھے ہر حال میں اے گریڈ میں پاس ہونا ہے۔ میری بیٹیوں السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سچی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو میری زندگی کے مشکل موڑ اور جذباتی لمحوں پر مبنی ہے۔ یہ کہانی میری ماں کی شادی، میری پسند کی شادی اور میری بیٹیوں کے مستقبل کی ہے۔ یہ صرف میری کہانی نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک سبق ہے جو زندگی کے تلخ تجربوں سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ بھی زندگی کے دکھ، الزام کو حوصلے کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ پسند کی شادی، ماں کی محبت، بیٹیوں کا مستقبل، زندگی کے مشکل موڑ، صبر اور حوصلہ، ماں کی زندگی، شادی اور رشتوں کے چیلنج۔ یہ کہانی میری ماں کی دوسری شادی سے شروع ہوتی ہے۔ ان کی پہلی شادی ان کے خالہ زاد سے ہوئی جو ان سے 20 سال بڑے تھے۔ ان کی شادی کچھ ہی سال چل سکی اور پھر اللہ پاک کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد شوگر کے مرض کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی اور وہ اپنے 2 شہزادوں اور میری ماں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کے پاس اپنی اصل جگہ پر چلے گئے۔ میری ماں 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ بے آسرا ہو کر رہ گئی۔ نہ سسرال نے جگہ دی اور نہ میکے میں بھابھیوں نے سکون سے جینے دیا۔ میرے نانا نے میری والدہ کی دوسری شادی کر دی۔ آخر جوان بیٹی کو بے سہارا کیسے چھوڑ سکتے تھے اور بیٹوں کا بھی گھر برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر یہاں بھی شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی یہ سہارا بھی میری ماں سے چھن گیا۔ میری کہانی میری ماں کی دوسری شادی سے شروع ہوتی ہے۔ میں ان کی دوسری شادی کی اولاد ہوں۔ وہ بد نصیب بیٹی جس نے اپنے باپ کا چہرہ تک نہیں دیکھا، ان کے شفقت بھرے ہاتھ کا لمس محسوس نہیں کیا، اور میں خود کو بہت خوش قسمت بھی محسوس کرتی ہوں کیونکہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی باپ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کی امتی ہونے کے ناطے ان کے صدقے میرے حصے میں بھی یہ انعام آیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک میری زندگی میں بھی شامل کر دی اللہ پاک نے، اور میرے صبر کرنے کے لیے یہ اعزاز ہی کافی ہے۔ الحمدللہ۔ میرے 2 بڑے بھائی میری ماں کی پہلی اولاد تھے۔ بچپن میں مجھے کبھی یہ احساس نہیں کروایا گیا یا محسوس نہیں ہونے دیا گیا کہ میں ان کی سوتیلی بہن ہوں، لیکن جب میری بھابھیاں گھر آئیں تو انہوں نے اس فرق کو واضح کر دیا۔ میرے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا بہت مشکل تھا، پر حقیقت تو اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔ زندگی جیسے بے رنگ ہو گئی تھی۔ تب عمر بھی کچھ ایسی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گھر سے دل اٹھ گیا تھا۔ بھابھیوں کا سامنا کرنے سے جی گھبرانے لگا۔ وہ گھر جس میں میرا حکم چلتا تھا، مجھے بہت مان تھا، وہ ایک دم ٹوٹ گیا تھا۔ میرا زیادہ وقت میری امی کے دوست کے گھر گزرنے لگا۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ میرا ان کے ساتھ بہت جی لگتا تھا اور وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے گھر آتے جاتے ہی میرا سامنا ان کے سامنے والے گھر کے لڑکے سے ہوا۔ اس کا دیکھنا مجھے عجیب کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ خیر یوں ہی دن گزرتے گئے اور ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ میں رشتوں سے ہاری ہوئی لڑکی اسے دل و جان سے چاہنے لگی۔
اور اس حد تک خود پر اس کی محبت کو حاوی کر لیا کہ اس کے لیے دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کی چاہت بھی کچھ کم نہ تھی، اس نے بھی ہار نہیں مانی اور میرا آخری دم تک ساتھ دیا۔ ہم نے بہت منت سماجت کر کے اپنے گھر والوں کو منایا۔ میرے گھر والوں میں تھا یہ کون، ایک ماں تھی اور 2 بھائی، لیکن اس کے خاندان میں ماشاءاللہ بہت لوگ تھے جنہیں یہ منظور نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائے۔ بہت کچھ سہا، بہت کچھ برداشت کیا، اس کے بعد آخر میرے سسرال والوں کو ہار ماننی پڑی اور وہ اس رشتے کے لیے مان گئے۔ ہم نے 4 سال جدوجہد کی، 4 سال کے بعد وہ دن آ گیا کہ گھر والے راضی ہو گئے اور ہماری بات پکی ہو گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے اور 2 سال بعد، یعنی کہ 6 سال کے عرصے کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ میرے سسرال والوں نے بیٹے کی ضد کے آگے ہار تو مان لی تھی، لیکن ان کے دل ابھی بھی میرے لیے صاف نہیں تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی قائم رہے۔ اس کے لیے انہوں نے جی جان سے زور لگایا، لیکن وہ یہ کیا سمجھ سکتے تھے، وہ کیسے اس بات کو سمجھتے کہ میری محبت ان کے بیٹے کے لیے جو ہے وہ وقتی نہیں ہے۔ وہ میرے جذبات کی قدر کرنے کی بجائے انہوں نے نئے طریقے اپنانے شروع کر دیے۔ ہارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، خیر، لڑنے آئے۔ اللہ پاک نے مجھے صبر دیا اور میرے شوہر کے ساتھ نے مجھے طاقت دی کہ میں خاموشی سے سب سہتی رہی، اور آخر پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ پاک نے ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا۔ اللہ پاک نے ہمیں شادی کے 1 سال بعد ہی 2 جوان بیٹیوں سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیا ہے، لیکن میرے سسرال والے، انہوں نے اس بات کو اپنے لیے ایک کلک سمجھ لیا۔ انہیں لگا کہ شاید میں نے بیٹیاں پیدا کر کے غلطی کر دی ہے۔ میری نند نے مجھے کہا کہ تم نے بیٹیاں پیدا کر کے ہمارے ماتھے پر ٹکا لگا دیا ہے۔ میں ماں تھی، میری گود میں میری چھوٹی چھوٹی 10-15 دن کی بچیاں تھیں۔ میں یہ بات برداشت نہیں کر پائی اور میں نے اسے کہا کہ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے گا تو تم ان کو مار دینا، اور اگر بیٹے دے گا تو انہیں اپنے پاس رکھ لینا۔ عورت بہت کمزور ہو جاتی ہے جب اس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو۔ خیر، وہ وقت بھی گزر گیا۔ اس کے بعد کی مصیبتیں، اس کے بعد کی پریشانیاں، ان کو میں نے کیسے برداشت کیا وہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ایک بیٹی سے نوازا۔ اب تو جیسے میرے سسرال والوں کو بس موقع چاہیے تھا کہ مجھے گھر سے پکڑ کے باہر نکال دیتے۔ انہوں نے میرے شوہر کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی آخر انسان تھے، کتنی دیر تک سہ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کا رویہ بھی بدلنا شروع ہو گیا۔
اور پھر میری زندگی میں ایک دم سے جیسے سارے طوفانوں کا رخ میری زندگی کی طرف ہو گیا ہے۔ میں 3 بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ پھر ایسے ہوا کہ میرے شوہر کے ساتھ شدید جھگڑا ہوا اور انہوں نے مجھے مارا اور میں گھر سے چلی گئی اپنی امی کے گھر۔ لیکن ہر ٹائم سوچ یہی رہتی تھی کہ کیا میری بیٹیاں بھی بغیر باپ کے رہیں گی؟ جیسے میں ساری عمر اپنے باپ کی شفقت، ان کی محبت کے اور ترسیم، کیا میری بیٹیوں کے حصے میں بھی یہی ہوگا؟ میں تاریخ کو بدلنا چاہتی تھی، پر میں بے بس تھی۔ پارٹ 1 میں اتنا ہی بیان کر سکوں گی، کیونکہ ماضی کے تلخ لمحے سانسوں کو دشوار کر رہے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔